بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ جب اللہ تعالیٰ کسی عورت سے راضی ہوتا ہے تو وہ عورت دنیا میں بھی باعزت، پرسکون اور پرسکون زندگی گزارتی ہے، اور آخرت میں بھی جنت کی خوشخبری اس کا مقدر بنتی ہے۔ اللہ کی رضا دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ انسان سونا چاندی، محل، گاڑیاں، عزت، شہرت سب کچھ پا لے، مگر اگر اللہ ناراض ہو تو سب کچھ بیکار ہے، اور اگر اللہ راضی ہو جائے تو اگر انسان کے پاس کچھ بھی نہ ہو تب بھی وہ دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان ہے۔ عورت ایک نہایت عظیم مخلوق ہے، وہ بیٹی بھی ہے، بہن بھی، بیوی بھی اور ماں بھی۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو بہت ہی پیار، محبت اور احساس کے ساتھ بنایا ہے۔ اس کے اندر نرم دلی، قربانی، صبر اور وفا جیسے اعلیٰ ترین جذبات رکھے ہیں، لیکن ان سب کے باوجود عورت کا اصل مقام اللہ کی رضا کے ساتھ جڑا ہے۔ جب ایک عورت اللہ کے قریب ہو جاتی ہے، اس کا دل پاک ہو جاتا ہے، نیت خالص ہو جاتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتا ہے، اور جب اللہ کسی عورت سے محبت کرتا ہے تو پھر اس عورت کے اندر اور اس کے جسم پر کچھ نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جنہیں دیکھ کر اہل ایمان پہچان لیتے ہیں کہ یہ عورت اللہ کی محبوب بندی ہے۔ اللہ کی رضا ایک نور کی مانند ہے جو دل سے لے کر چہرے تک، آنکھوں سے لے کر زبان تک اور ہاتھوں سے لے کر قدموں تک ہر جگہ نظر آتا ہے۔ ایسی عورت کو دیکھ کر دل کو سکون ملتا ہے، اس کی باتوں میں اثر ہوتا ہے اور اس کی موجودگی سے ماحول میں ایک پاکیزگی محسوس ہوتی ہے۔ یہ ساری نشانیاں کوئی اتفاقی چیز نہیں ہوتیں، بلکہ اللہ کی رضا کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ جب اللہ کسی عورت سے راضی ہوتا ہے تو سب سے پہلی چیز جو اس پر ظاہر ہوتی ہے وہ اس کے چہرے کا نور ہوتا ہے۔ وہ عورت چاہے سادہ لباس میں ہو، اس کا رنگ گورا نہ ہو، عمر زیادہ ہو، مگر اس کا چہرہ چمک رہا ہوتا ہے۔ اس چہرے کی چمک کوئی میک اپ کی چمک نہیں ہوتی، یہ نورانیت ہوتی ہے جو دل کی پاکیزگی سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ وہ نور ہوتا ہے جو صرف نیک لوگوں کے چہروں پر ہوتا ہے۔ اس عورت کو دیکھ کر دل گواہی دیتا ہے کہ یہ عورت اللہ کی پسندیدہ بندی ہے۔ اس کے چہرے پر ایک عجب سی روحانی کشش ہوتی ہے جو ہر ایک کو متاثر کرتی ہے۔ پھر دوسری علامت اس کی آنکھوں کی حیا اور شرم ہوتی ہے۔ ایسی عورت کی آنکھوں میں پاکیزگی ہوتی ہے، وہ نظریں نیچی رکھتی ہے، بے پردگی سے بچتی ہے اور کسی مرد کی طرف بے جھجک نہیں دیکھتی۔ اس کی آنکھوں میں دنیا کی فحاشی کا اثر نہیں ہوتا، بلکہ وہ نگاہیں صرف اللہ کے خوف میں جھکی ہوتی ہیں۔ ایسی عورت اگر بازار میں بھی ہو تو بھی اس کی آنکھوں سے ایمان ٹپکتا ہے، اس کی حیا اس کی سب سے بڑی زینت بن جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حیا ایمان کا حصہ ہے، اور جب عورت میں حیا ہو تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے۔ جب عورت اللہ کی رضا کی راہ پر چلتی ہے تو تیسری نشانی اس کی زبان پر ظاہر ہوتی ہے۔ اس کی زبان سے کبھی گالی، جھوٹ، غیبت یا کسی کا دل دکھانے والا لفظ نہیں نکلتا۔ وہ نرمی سے بات کرتی ہے، سچ بولتی ہے، اور اس کی زبان سے صرف خیر کے کلمات نکلتے ہیں۔ وہ دعا مانگے تو الفاظ دل کو چھو لیں، وہ کسی کو نصیحت کرے تو وہ دل میں اتر جائے۔ وہ ماں ہے تو اولاد کو دعا دیتی ہے، وہ بیوی ہے تو شوہر کے دل کو سکون دیتی ہے، وہ بیٹی ہے تو والدین کے لیے راحت بنتی ہے۔ یہ سب اسی زبان کا اثر ہے جو اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے۔ چوتھی علامت اس کے دل کی نرمی اور عاجزی ہوتی ہے۔ جب اللہ کسی عورت کے دل میں اپنی محبت ڈال دیتا ہے تو وہ دل بہت نرم ہو جاتا ہے۔ وہ کسی کے ساتھ سختی نہیں کرتی، کسی کو حقیر نہیں سمجھتی، اپنے اعمال پر غرور نہیں کرتی۔ وہ ہر وقت اللہ سے ڈرتی ہے، توبہ کرتی ہے اور اپنے ہر عمل پر سوچتی ہے کہ کیا میرا رب مجھ سے راضی ہے۔ ایسی عورت دوسروں کے دکھ درد میں شامل ہوتی ہیں، مسکینوں کی مدد کرتی ہیں، رشتہ داروں کا خیال رکھتی ہیں اور دل سے ہر ایک کے لیے دعا کرتی ہیں۔ پانچویں نشانی اس کی عبادات میں ظاہر ہوتی ہے۔ وہ عورت نماز کی پابند ہوتی ہے، نہ صرف فرض بلکہ نفل نمازیں بھی پڑھتی ہے، تہجد میں اٹھتی ہے، دعا کرتی ہے اور روتی ہے۔ وہ قرآن کی تلاوت کرتی ہے، اس کے الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے اور عمل کرنے کا جذبہ رکھتی ہے۔
وہ روزے رکھتی ہے، صدقہ دیتی ہے اور ہر عبادت میں خلوص اور عاجزی کے ساتھ شریک ہوتی ہے۔ اس کی عبادتوں کا رنگ مختلف ہوتا ہے، اس میں دکھاوا نہیں ہوتا، صرف رب کی رضا کے لیے سب کچھ کرتی ہے۔ چھٹی علامت یہ ہے کہ اس عورت کے ہاتھ خیر کے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، وہ ہاتھ کبھی حرام کاموں میں نہیں جاتے۔ وہ اپنے ہاتھوں سے قرآن کی تلاوت کرتی ہے، کھانا بناتی ہے تو نیت عبادت کی ہوتی ہے، وہ سلائی کرتی ہے تو اس میں رزق حلال کا جذبہ ہوتا ہے، وہ کسی کی خدمت کرتی ہے تو اسے ثواب کی نیت ہوتی ہے، اس کے ہاتھ کسی کو تکلیف نہیں دیتے بلکہ مدد فراہم کرتے ہیں۔ ساتویں علامت یہ ہے کہ اس کے قدم اسے صرف نیکی کی طرف لے جاتے ہیں۔ وہ اپنے پیروں سے مسجد جاتی ہے، کسی بیمار کی عیادت کو جاتی ہے، اپنے والدین کے پاس جاتی ہے، اپنے شوہر کے حقوق ادا کرنے کے لیے چلتی ہے، وہ بازار نہیں جاتی فتنہ پھیلانے کے لیے، وہ غیروں مردوں کے درمیان گھومنے نہیں جاتی بلکہ اس کے قدم اسے جنت کے راستے پر گامزن رکھتے ہیں۔ اور آٹھویں نشانی جو سب سے خوبصورت اور باطنی ہے وہ یہ ہے کہ ایسی عورت کے جسم سے خوشبو آتی ہے، مگر یہ دنیاوی پرفیوم کی خوشبو نہیں ہوتی، یہ روحانی خوشبو ہوتی ہے جو صرف نیک لوگوں کو محسوس ہوتی ہے۔ یہ عورت جہاں بیٹھتی ہے وہاں سکون پھیل جاتا ہے، اس کی باتوں سے دل کو طمانینت ملتی ہے اور اس کی صحبت میں رہنے والے خود بخود نیکی کی طرف مائل ہونے لگتے ہیں۔ یہ خوشبو اللہ کی رضا کی خوشبو ہے جو ایک نیک عورت کے وجود سے ظاہر ہوتی ہے۔ جب عورت اللہ کے قریب ہوتی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو گمراہ نہیں کر سکتی۔ فتنوں کے اس دور میں اگر کوئی عورت اللہ کے دین کو تھامے رکھتی ہے تو وہ اللہ کے ہاں عظیم مقام رکھتی ہے۔ دنیا اسے پہچانے یا نہ پہچانے مگر اللہ اسے اپنے خاص بندوں میں شامل کر لیتا ہے۔ ایسی عورت کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے اور اس کے لیے آخرت میں جنت کے اعلیٰ درجے تیار کر دیے جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کردار، لباس، نظریں، زبان، عبادت، دل، نیت، ہر چیز کو اللہ کے لیے خالص کریں۔ دنیا کی نمائش، فیشن، نمود و نمائش، سوشل میڈیا کی مصنوعی زندگی چھوڑ کر ایک سادہ باحیا باوقار زندگی گزاریں۔ ہر عورت کو چاہیے کہ وہ نیت کرے کہ میں وہ عورت بننا چاہتی ہوں جس سے اللہ راضی ہو جائے، اور جب اللہ راضی ہو گیا تو پھر سب کچھ مل جائے گا۔ آج اگر عورتیں ان نشانیوں پر غور کریں تو یقین جانیں کہ زندگی کا مقصد سمجھ آ جائے گا۔ یہ نشانیاں ہماری ظاہری خوبصورتی سے نہیں آتیں بلکہ اندر کی روشنی سے آتی ہیں۔ ہمیں خود سے سوال کرنا چاہیے، کیا میرے چہرے پر وہ نور ہے؟ کیا میری زبان سے صرف خیر نکلتا ہے؟ کیا میری آنکھیں باحیا ہیں؟ کیا میرا دل نرم ہے؟ کیا میرے قدم نیکی کی طرف جا رہے ہیں؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو خوش نصیب ہو، تم سے اللہ راضی ہے، اور اگر نہیں تو آج سے نیت کرو، توبہ کرو اور اس راستے پر چل پڑو، کیونکہ جو عورت اللہ سے لو لگا لیتی ہے دنیا اس کے قدموں میں آ جاتی ہے اور آخرت اس کے لیے سنور جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان خوش نصیب عورتوں میں شامل فرمائے جن سے وہ راضی ہو۔ ہمیں حیا، عبادت، تقوی، عاجزی، صبر اور خلوص عطا فرمائے اور ہمارے وجود کو ایسا بنائے کہ ہمارا جسم، ہماری زبان، ہماری آنکھیں، ہمارے ہاتھ، ہمارے آل قدم صرف اللہ کی رضا کے لیے استعمال ہوں۔ آمین۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لازمی لائک اور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں۔ شکریہ دوستو۔